بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كان له سعة ولم يصح فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کن کن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور کن کن لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے؟ کیا سارے انسانوں پر قربانی واجب ہے؟ کیا کافر پر قربانی واجب ہے یا صرف مسلمانوں پر قربانی واجب ہے؟ کیا مجنو، پاگل اور دیوانے پر قربانی واجب ہے یا صرف عقل مند لوگوں پر قربانی واجب ہے؟ کیا نابالغ اور چھوٹے چھوٹے بچوں پر قربانی واجب ہے یا صرف بالغ لوگوں پر قربانی واجب ہے؟ کیا مسافر پر قربانی واجب ہے یا صرف مقیم پر، یعنی جو لوگ اپنے گھروں پر رہ رہے ہیں ان پر قربانی واجب ہے؟ کیا غریبوں پر قربانی واجب ہے، مسکینوں پر قربانی واجب ہے یا صرف مالداروں پر قربانی واجب ہے؟ کیا عورت پر قربانی واجب ہے یا صرف مردوں پر قربانی واجب ہے؟ کن کن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور کن کن لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے؟ ہر وہ شخص جس کے اندر 5 چیزیں پائی جائیں اس کے اوپر قربانی واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ نمبر 1، مسلمان ہو، کافر نہ ہو۔ کافر پر قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت کافر لوگوں پر واجب اور فرض نہیں ہے، کافر لوگوں کی طرف سے عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو نمبر 1 مسلمان ہو۔ نمبر 2 بالغ ہو، نابالغ بچے پر قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت نابالغ بچوں پر واجب نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 3 عقل مند ہو، مجنو، پاگل اور دیوانہ نہ ہو، اس لیے کہ مجنو، پاگل اور دیوانہ پر قربانی واجب نہیں ہے، قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت مجنو، پاگل اور دیوانے پر واجب نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 4 مقیم ہو، گھر پر رہنے والا ہو، مسافر نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی قربانی کے دنوں میں سفر پر ہو، سفر شرعی ہو، تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو نمبر 4 مقیم ہو، گھر پر رہنے والا ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 5 شریعت کے حساب سے مالدار ہو، غریب نہ ہو۔ اگر غریب ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ قربانی میں پیسے لگتے ہیں اور غریب کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر غریب پر قربانی واجب ہو جائے تو پھر طاقت سے زیادہ بوجھ لادنا لازم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ طاقت سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں لاتا ہے۔ تو ہر وہ شخص جس کے اندر 5 چیزیں پائی جائیں گی اس پر قربانی واجب ہوگی۔ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، عقل مند ہو، نمبر 3 بالغ ہو، نمبر 4 مقیم ہو، اور نمبر 5 مالدار ہو شریعت کے حساب سے۔ شریعت کے حساب سے مالدار کس کو کہا جاتا ہے؟
क्या जिसके पास बिल्डिंग हो उसको मालदार कहा जाएगा? जिसके पास 2 बीघे जमीन हो उसको मालदार कहा जाएगा? मालदार शरीयत की निगाह में किसको कहा जाता है? तो ध्यान में रखें कि जिस आदमी के पास 5 चीजों में से कोई एक चीज भी हो तो उसको शरीयत की निगाह में मालदार कहा जाएगा। नंबर 1, अगर उसके पास सोना हो तो 7.5 तोला सोना उसके पास हो तो शरीयत की निगाह में उसको मालदार कहा जाएगा। और 7.5 तोला सोना आज के हिसाब से 87 ग्राम 480 मिलीग्राम होता है। तो अगर किसी आदमी के पास 87 ग्राम 480 मिलीग्राम सोना या उससे ज्यादा सोना है तो शरीयत की निगाह में वो मालदार है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। नंबर 2, अगर किसी के पास सोना न हो, चांदी हो, तो उसके पास 52.5 तोला चांदी हो तो शरीयत की निगाह में मालदार है। और 52.5 तोला चांदी आज के हिसाब से, ग्राम के हिसाब से 612 ग्राम 360 मिलीग्राम होता है। तो अगर किसी के पास सोना नहीं है, सिर्फ चांदी है, तो 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी या उससे ज्यादा चांदी है तो वो शरीयत की निगाह में मालदार है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। और अगर किसी के पास न तो सोना हो न चांदी हो तो उसके पास अगर रुपया पैसा हो और वो रुपया पैसा 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी के कीमत के बराबर उसके पास अगर बैंक बैलेंस है, उसके पास रुपया पैसा है, आज के हिसाब से 2021 में तकरीबन 71-72 हजार रुपये किलो चांदी है, तो 35-40 हजार रुपये 612 ग्राम 360 मिलीग्राम का होता है। तो अगर किसी के पास सोना ना हो, चांदी ना हो, बल्कि रुपया पैसा हो और 35-40 हजार या उससे ज्यादा रुपया पैसा हो और उस पर कर्ज भी ना हो, या अगर कर्ज हो तो कर्ज छांट करके इतना रुपया उसके पास हो कि जो 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी की कीमत के बराबर हो रहा हो, तो वो भी शरीयत की निगाह में मालदार है। नंबर 4, अगर किसी के पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, रुपया पैसा भी नहीं है, लेकिन तिजारत का सामान है, तिजारत का सामान चाहे दुकान के हिसाब से हो, चाहे कपड़े के हिसाब से हो, किसी भी हिसाब से कोई भी तिजारत का सामान किसी के पास है और वो तिजारत का सामान 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी की कीमत के बराबर है, तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है और उसको शरीयत की निगाह में मालदार कहा जाता है। नंबर 5, अगर किसी के पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, रुपया पैसा भी नहीं है, तिजारत के सामान भी नहीं है, लेकिन जरूरत से जायद सामान इतना उसके पास है कि उसकी कीमत 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी की कीमत के बराबर हो जा रहा है, तो वो भी मालदार कहा जाएगा। इन 5 चीजों में से कोई भी चीज किसी के पास होगी तो उसको शरीयत की निगाह में मालदार कहा जाएगा। नंबर 1, या तो 687 ग्राम 480 मिलीग्राम सोना हो, या 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी हो, या इस चांदी की कीमत के बराबर रुपया पैसा हो, या इतनी चांदी की कीमत के बराबर तिजारत का सामान हो, या इतनी चांदी की कीमत के बराबर जरूरत से ज्यादा कोई सामान हो जिसकी कीमत उतनी हो रही हो, तो शरीयत की निगाह में उसको मालदार कहा जाएगा। अब सवाल यह है कि जरूरत का सामान किसको कहा जाता है और किसको जरूरत का सामान नहीं कहा जाता है। तो 5 चीजें ऐसी हैं जिसको जरूरत का सामान कहा जाता है, जो आदमी के यूज और इस्तेमाल में आती हैं। नंबर 1, अगर किसी के पास रहने के लिए मकान हो, तो अगर किसी के पास मकान हो, 2 मकान हो, एक मकान में रहता हो और दूसरे मकान में वो नहीं रहता हो, चाहे वो किराए पर हो या ना हो, तो जिस मकान में रह रहा है वो मकान जरूरत का मकान सामान है, उसकी वजह से कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, वो जरूरत का सामान है।
اور ایک مکان جو زائد ہے اس مکان کی قیمت اگر 612 گرام 360 ملی گرام قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو وہ ضرورت کے سامان سے زائد ہے، اس قیمت کی وجہ سے اس کو مالدار کہا جائے گا۔ نمبر 2، کھانے کے لیے سامان۔ کھانے کے لیے سامان جیسے کسی کے پاس 2 بیگھے زمین ہے، اس 2 بیگھے زمین میں جتنے بھی غلے ہوتے ہیں وہ کھانے پینے کے سامان ہے۔ سال بھر کا خرچہ چھانٹنے کے بعد جو غلہ بچ جاتا ہے وہ ضرورت سے زائد سامان ہے۔ اس غلے کی قیمت اگر 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو رہا ہے تو اس آدمی کو مالدار کہا جائے گا۔ نمبر 3، پہننے کے کپڑے۔ اگر کسی کے پاس پہننے کے 50 کپڑے ہیں جس میں سے 40 کپڑے کو وہ یوز اور استعمال کرتا ہے اور 10 کپڑے ایسے ہیں کہ جو وہ استعمال نہیں کرتا ہے، ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں، تو وہ 10 کپڑے ضرورت سے زائد ہیں، اس کی قیمت اگر 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے یا اس سے زائد ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی اور وہ شریعت کی نگاہ میں مالدار کہا جائے گا۔ تو نمبر 1 رہنے کے لیے مکان، نمبر 2 کھانے کے لیے سامان، نمبر 3 پہننے کے لیے کپڑے، نمبر 4 سوار ہونے کے لیے سواری۔ اگر کسی کے پاس 2 بائک ہے یا 2 4 ویلر ہے جس میں سے ایک کو یوز اور استعمال کرتا ہے، ایک پر چڑھتا ہے اور دوسرا یوں ہی رکھا ہوا ہے، تو دوسرا یہ ضرورت سے زائد ہے، اس کی قیمت اگر 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد ہے تو وہ شریعت کی نگاہ میں مالدار کہا جائے گا۔ تو نمبر 4 سوار ہونے کی سواری، اور نمبر 5 کام کرنے کے آلات اور ہتھیار وغیرہ۔ اگر کوئی آدمی راج مستری ہے اور اس کے پاس 20 ہتھیار ہیں جس سے وہ کام کرتا ہے اور 10 ہتھیار سے صرف وہ کام کر رہا ہے اور 10 یوں ہی رکھے ہوئے ہیں تو وہ جو 10 ہے وہ ضرورت سے زائد ہیں، اس کی قیمت اگر 612 گرام 360 ملی گرام کے وزن کے برابر ہو جا رہا ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو ضرورت سے زائد اگر سامان ہیں جس کی قیمت 612 گرام 360 ملی گرام کے وزن کے برابر ہے تو اس آدمی کو مالدار کہا جاتا ہے۔ اور میں نے بتلا دیا کہ ضرورت کے سامان یہ 5 ہے جو یوز اور استعمال میں ہوتے ہیں: رہنے کے لیے مکان، کھانے پینے کے سامان، پہننے کے کپڑے اور سوار ہونے کے لیے سواری، اور اسی طریقے سے کام کرنے کے اوزار اور ہتھیار۔ تو ہر اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے کہ جس کے اندر 5 چیزیں پائی جائیں: نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، نمبر 3 بالغ ہو، نمبر 4 مقیم ہو اور نمبر 5 شریعت کے حساب سے مالدار ہو۔ اور مالدار کس کو کہا جاتا ہے میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرماوے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔